وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ الحمدللہ کہ یہ ایک سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ کتاب جو ہے، کتاب کا نام ہے الغیبہ، اور مصنف جو ہے اس کے محمد ابن ابراہیم ابن جعفر نعمانی ابن ابی زینب کنیت ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم حدیث کو ایک دم سے شروع کر دیں، یہاں پر تھوڑی سی گفتگو اس کتاب کے سلسلے میں، اور جو حالات تھے کہ تھوڑا سا ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ کتاب کیا ہے، راوی کون سے تھے، کیا سلسلہ ہے۔ اس کتاب کی جو تاریخ ہے، وہ جو مصنف کی فوت کی تاریخ ہے وہ 360 ہجری ہے۔ 360 ہجری میں مصنف کا انتقال ہوا، 360۔ شاگرد کس کے تھے؟ یہ تھے کلینی کے شاگرد۔ کلینی کا انتقال کب ہوا ہے؟ 329، تقریباً 31 سال 31 ایئرس کے بعد یہ اپنے استاد کے انتقال کے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک مسئلہ بڑا غیبت، کتاب غیبت، اور اس کا مطلب یہ کہ امام زمانہ کی غیبت سے متعلق ہے، کیونکہ غیبت کا جو لفظ ہے وہ ہمارے یہاں اسی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے، یہ کتاب انہوں نے جو لکھی ہے شیخ کلینی کی وفات کے بعد لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو تاریخ لکھی گئی ہے کہ کس مہینے میں انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب، تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ شام میں جا کر لکھی ہے، اور شام میں ان کی قبر ہے۔ یعنی یہ شخص، یہ راوی جو 360 ہجری میں انتقال ہوا ہے، ولادت کہاں ہوئی ہے ان کی؟ عراق میں واسط، جو عراق کا سینٹرل ایریا ہے۔ پھر اس کے بعد جن جگہوں پہ گئے ہیں، یہ شیراز گئے، بغداد گئے، اردن گئے، شام گئے۔ شام جب گئے تو وہاں پر حلب کے اندر یہ رہے ہیں، اور وہیں پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب وہاں پر کتاب لکھی ہے تو اس سے پہلے، اس کتاب سے پہلے شیخ مفید نے کتاب لکھی ہے۔ شیخ مفید کی جو وفات ہے وہ تقریباً اسی 4 ہجری کی ہے۔ اس سے پہلے شیخ مفید نے کتاب لکھی ہے امام زمانہ کے اوپر، اور سوالات کا جواب دیا ہے۔ اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی باتیں شیخ مفید نے وہاں پر لکھی ہیں، اس کتاب میں، بہت چھوٹی سی کتاب ہے، بکلیٹ ہے، یعنی کہ آپ اس کو قمیض کی جیب میں رکھ سکتے ہیں، اور وہ ریکٹینگولر شکل میں مستطیل۔ اس میں جتنی بھی چیزیں شیخ مفید لے کر آئے ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جن کی عمر جو تھی وہ 100 سال کی تھی، 120 سال کی تھی، تاریخ سے لے کر آئے۔ کیونکہ امام زمانہ جب تک شیخ مفید زندہ تھے تو امام زمانہ کی عمر جو ہے وہ اس وقت فرض کیجیے کہ 150، 200، 250 سال اس کے درمیان ہے۔ لہذا لوگوں کے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں تو شیخ مفید جب جواب دے رہے ہیں، اور وہ جواب انہوں نے روایات کی روشنی میں نہیں دیا ہے، وہ صرف اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ایک انسان 150 سال تک زندہ نہیں رہ سکتا، 200 سال تک، تاریخ میں فلاں 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 تھے، بعض اصحاب تھے، پیغمبر کے بعض اصحاب کی نسبت ملتا ہے، فلاں کی نسبت ملتا ہے، فلاں کا واقعہ یہ ملتا ہے۔ تو شیخ مفید کا وہ جو رسالہ ہے، وہ جو بکلیٹ ہے، وہ جو انہوں نے لکھا ہے، وہ کہاں تک اس کا بینیفٹ دے گا وہ آپ کو، کہ جب تک آپ اس زمانے میں ہیں۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ 200 سال، 250 سال، 150 سال، 250 سال فلاں فلاں آدمی زندہ رہا ہے۔ لیکن جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا اور مومنین کی تعداد بڑھتی گئی، مسلمانوں کے درمیان یہ عقیدہ پھیلا، تو وہاں پر پہلا سوال یہ آئے گا کہ یہ بات کیسے کہہ رہے ہو تم کہ 250 سال، 300 سال تک ایک شخص زندہ ہے، 400 سال سے ایک شخص زندہ ہے؟ کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ انہوں نے مصنف نے لکھا ہے اپنے مقدمے میں۔ دیکھیں، یہ تو ہر جگہ ہر آدمی کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ 300 سال، 250 سال تک ایک آدمی کیسے زندہ رہا ہے۔ آج بھی آپ کے سامنے مسئلہ ہے، 1400 سال پہلے بھی تھا۔ لیکن مصنف نے، انہوں نے جو اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جو شکوک و شبہات آ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو شیخ مفید نے ایک خاص غرض سے وہ کتاب لکھی ہے، اور مرحوم
یعنی محمد ابن ابراہیم کاتب یا محمد ابن ابراہیم نعمانی یا ابن ابی زینب، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ اپنے زمانے میں دیکھ کر یہ چیز کہ لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پھیلتے جا رہے ہیں، ایک چیز. اور دوسری چیز کہ یہ جو مصنف ہیں اس کتاب کے، یہ شیخ کلینی کے شاگرد بھی ہیں. جب شیخ کلینی کے شاگرد ہیں اور کاتب جو ان کا نام پڑا ہے، کاتب یعنی لکھنے والا، تو کلینی جو کتاب لکھواتے تھے وہ ان کو ڈکٹیٹ کرواتے تھے، یا کلینی جلدی جلدی جو بھی لکھتے ہوں گے ان کو کہتے تھے لکھو. تو یہ کلینی کے شاگرد بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو بات یہ اس کتاب کے بارے میں. دوسری بات یہ کہ ایک بڑا مسئلہ رجال کے اندر ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے لوگوں نے اس کے اندر. اب یہ جو کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے جو روایات نقل کی ہیں وہ اپنے 17 یا 18 اساتذہ سے نقل کی ہیں. دیکھیں روایات جو نقل ہوئی ہیں یہاں پر راویوں کے جو نام ہیں وہ سینکڑوں ہیں، لیکن مرحوم نعمانی نے جن سے نقل کیا یہ روایت لی وہ 17 کے قریب لوگ ہیں. 17 ان کے مشائخ ہیں، شیخ اجازہ کہیے آپ ہیں، یا جن سے انہوں نے روایت کو لیا ہے 17. ان کے بارے میں رجال میں بحث ہوئی ہے. ایک تو یہ بات. اب جو ان کے جو اساتذہ ہیں ان کے نام میں پڑھ لوں، اس میں کوئی شاید حرج نہ ہو. شیخ کلینی جو معروف ہے محمد ابن عبداللہ ابن جعفر حمیری، اور مرحوم اسکافی ابو القاسم موسیٰ ابن محمد قومی. اسی طرح سے دو لوگ اور ہیں کہ جو اساتید ہیں ان کے. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ خود یہ مرحوم نعمانی کون ہے. شیخ کلینی کے بارے میں یہ بحث نہیں کر سکتے آپ کلینی کون ہے، کیونکہ کلینی بالکل واضح ہے آپ کے لیے میرے لیے. لیکن مرحوم نعمانی جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان کے بارے میں نجاشی کہ جو بہت بڑے رجالی ہیں. کیا مطلب رجالی ہیں؟ یعنی راویوں کے حالات کو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ راوی کیسا تھا، یہ راوی کیسا تھا. تو مرحوم نجاشی نے جو لفظ استعمال کیا شیخ من اصحابنا عظیم القدر شریف المنزلہ صحیح العقیدہ، یعنی ہمارے اصحاب میں سے، اصحاب امامیہ میں سے، ہمارے فرقے کے شیخ من اصحابنا، شیخ ہیں یعنی صاحب اجازہ ہیں، بزرگ ہیں، محترم ہیں. ان چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. جب شیخ کا لفظ ایک اور اصطلاح میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں شیخ الاجازہ، یعنی میں گیا، میں نے آپ سے اجازت لی کہ آپ نے جو روایتیں آپ کے پاس ہیں کیا میں انہیں نقل کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں اجازت دی، اور فلاں راوی کی اجازت اس طرح سے دی، فلاں سند کی اجازت اس طرح سے دی، فلاں راوی سے جو میں نے نقل کیا ہے تو میں اس کی اجازت دیتا ہوں، تو آپ ہو گئے میرے شیخ الاجازہ، کیونکہ آپ نے مجھے اجازت دی ہے اس لیے آپ میرے شیخ ہو گئے. بہرحال یہاں پر شیخ من اصحابنا عظیم القدر. ایک بات کہہ دیتے مرحوم نجاشی کہ صحیح العقیدہ ثقہ، بات ختم ہو جاتی. کبھی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مرحوم آغا خوئی، میں کہتا ہوں ہاں اچھے عالم تھے. یہ کم ہے، اچھے عالم تھے. ہم مطلب آغا خوئی کے بارے میں 4-5 ایسے لفظ لانے پڑیں گے مجھے کہ جو تمام کی تمام صفات کا ان کی احاطہ کریں. تو آپ الفاظ دیکھیے شیخ من اصحابنا، پہلے تو یہاں سے شروع ہے. دوسرا عظیم القدر، یعنی ایک قدر و قیمت ان کی بہت زیادہ عظیم ہے. شریف المنزلہ، ان کی منزلت جو شرافت رکھتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ شخصیت کے بارے میں. عظیم القدر، سماج میں ان کی حیثیت. تقریباً ایک نزدیک ملتے جلتے لفظ ہیں، لیکن ایک مختلف ہو سکتے ہیں کہ آپ کبھی کسی سے اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر اس کے اندر جو کمالات دیکھیں کبھی اس کو بتاتے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر جو اس کی حیثیت ہے اس کو بتاتے ہیں. عظیم القدر شریف المنزلہ. ایک اور چیز جو بڑی عجیب ہے صحیح العقیدہ. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نجاشی ہمارے ایک عالم کے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ صحیح العقیدہ. لہٰذا آپ اپنے قبلے کو صحیح کر لیجئے کہ مولانا وہ تو قم سے آئے تھے، 25 سال قم میں رہے، 30 سال اور امامہ لگائے ہوئے تھے، اور وہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. یہ ایک مسئلہ ہے آپ کا کہ صحیح العقیدہ آپ کیسے سمجھیں گے. اور یہ کئی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی، جب تک آپ کا ایک مطالعہ نہیں ہوگا فرسٹ ہینڈ بکس کا، جس کے اندر مفاتیح، زیارات اور ان چیزوں کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہوگا، آپ کسی عالم کو تول نہیں سکتے، یا کم از کم آپ اس سے جا کے سوال نہیں کر سکتے. اعتراض بہت بعد کی بات ہے، سوال آپ نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے صحیح العقیدہ، عقیدہ بھی صحیح ہے. آپ کہیں گے جب اگر ہمارے اصحاب میں سے ہے اور امامیہ ہے تو عقیدہ صحیح ہونے کی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے غالی ہو سکتا ہے مجسمہ ہو سکتا ہے کہ امام نے اس پر لعنت کی ہو. بہت سارے راوی ایسے ہیں کہ جو بعد میں الگ ہو گئے اور امام نے بعض پر لعنت کی ہے. بہت سارے ایسے تھے جو امام موسیٰ کاظم کا خمس کا مال لے کر انہوں نے ضبط کر لیا، امام رضا علیہ السلام کو نہیں دیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ امام موسیٰ کاظم آسمان پہ چلے گئے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم آسمان پہ چلیں گے، دوبارہ آئیں گے. امام کی توہین تو نہیں کر رہا وہ. اگر کوئی کہہ رہا ہے امام موسیٰ کاظم آسمان پہ چلے گئے، توہین کہاں ہے اس میں؟ دوبارہ آئیں گے قائم آل محمد بن کر، اس میں توہین نہیں ہے. تو ہمیشہ توہین اس بات کا باعث نہیں بنتی کہ آپ کسی کو نکال دیں باہر، بلکہ وہ عزت کسی امام کو وہ دے رہا ہو جو آپ کا عقیدہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وہ بھی غلط ہے اس کا عقیدہ، اور وہ دو کوڑی کی اس کی حیثیت نہیں رہ جاتی. تو یہ تمام باتیں مرحوم نجاشی نے لکھی ہیں. اور اسی طرح سے آغا بزرگ تہرانی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، یعنی شیعہ علماء نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کی فہرست وہ لائے ہیں جو 10 جلد بنی ہیں، اس کی مختلف پرنٹس ہیں اس کے. تو وہ کئی جلدیں ہیں اس کے اوپر کہ جہاں پر علماء شیعہ کی تصانیف کا ذکر کیا انہوں نے کہ یہ کتاب فلاں کتاب خانے میں جرمنی کے، یہ ایران کے اندر فلاں جگہ پر ہے، یہ امام حسین کی لائبریری میں ہے، کربلا میں جو ہے یہ فلاں جگہ پر ہے، اس کو میں نے دیکھا یہ لکھنؤ میں آیت اللہ سید حامد حسین موسوی کی لائبریری میں ہے، یہ فلاں جگہ پر ہے، فلاں جگہ پر ہے. انہوں نے سب کتابوں کو لکھا ہے جو شیعہ علماء کی کتابیں تھیں. اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ گواہی دی ہے کہ یہ کتاب کاتب نعمانی کی ہے، ابن ابی زینب جس کی کنیت ہے، اور یہ نام ہے. آپ یہ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا مطلب گواہی دی ہے؟ کیا ایک مسئلہ تھا ہمارے یہاں. ایک مسئلہ کیا تھا؟ میں کہوں یہ کتاب کلینی کی ہے، کیسے ثابت ہے کلینی کی ہے؟ آپ کلینی کو نہیں مان رہے. کلینی بہت محترم تھے، کلینی سے کہیں آگے امام معصوم کا ذکر ہے. یہ دعائے عرفہ امام حسین کی ہے، کہاں سے ثابت ہے دعا امام حسین کی ہے؟ یہ دعا کمائل امیر المومنین کی ہے. یہ قرآن خدا کا ہے، یہ قرآن رسول خدا نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا. کتاب جب بھی کسی آتھر کی طرف منسوب کی جائے، نسبت دی جائے، ایٹریبیوٹ کیا جائے، آپ کو دلیل چاہیے اس بات کی کہ یہ کتاب فلاں مصنف کی ہے. لہٰذا اس چیز کی وجہ سے ہم کو گواہیاں چاہیے علماء کی کہ جنہوں نے گواہیاں دی ہیں کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ اسی مصنف کی ہے کہ جس نے لکھا ہے. تو حتیٰ کبھی کبھی کتاب بڑی اچھی ہے، مصنف بہت اچھا تھا ہر لحاظ سے، لیکن آپ کے لیے انتساب، نسبت، تعلق واضح نہیں ہو پا رہا کہ یہ بہترین کتاب اسی مصنف کی ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے لیے گواہی کی ضرورت ہے. ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ علماء نے ہمارے حرام کر دیا تھا، گوٹنبرگ نے جو پریس بنایا تھا تو ہمارے علماء نے حرام کر دیا تھا کہ پرنٹنگ پریس میں کتابیں نہ چھپیں. اس کو بہت مذاق اڑایا جاتا ہے کہ علماء نے اس کو حرام کیا تھا. اس وجہ سے نہیں تھا ہمیشہ کہ علماء ہمارے عہد حجر میں، عصر حجر میں، اسٹون ایج میں رہ رہے تھے. اس مسئلے کی بات کر رہا ہوں. صرف ہو سکتا ہے بہت سے علماء بہت سے مکاتب فکر کے پتھر کے دور میں رہ رہے ہوں، میں حمایت میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں اس مسئلے کے اندر جو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس کو، مشین کو آنے سے منع کر دیا، حرام کر دیا، تو یہ تھے اس وجہ سے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ جو کتاب چھپتی تھی اس میں کاتب لکھتا تھا کہ یہ فلانی شخص نے کتابت کی ہے فلانے شہر میں، شروع ہوئی ہے اس تاریخ سے، ختم ہوئی ہے اس تاریخ پر. وہ نسخہ آتا تھا اور وہ نسخہ، اصلی نسخہ جو مصنف نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوتا تھا، اس کی اغلاط کو، اس میں جو ایرر ہوتے تھے اس کو ہٹایا جاتا تھا. نسخے کی کتاب فرض کی 4 کتابیں اس وقت، اور ہم اس وقت زندہ ہیں کب؟ یہ ہے 350 ہجری، اس وقت 2022 نہیں ہے. 4 نسخے ہیں کتاب الغیبہ کے، ایک حلب میں ہے، ایک فرض کی جو کوفے میں ہے، ایک حلے میں ہے. یہ بحث ہوتی تھی کہ یہ جو تم اتار کے لائے ہو کون سا نسخہ ہے؟ تو میں کہتا تھا کہ یہ کوفے والا نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے، کیونکہ کوفے میں جو نسخہ تھا اس کو خود مصنف کے سامنے پڑھا گیا تھا اور مصنف نے حرف بحرف، ورڈ بائی ورڈ کہا تھا کہ ہاں یہ صحیح ہے. تو یہ کتاب کی قیمت ہوتی تھی. آج کی طرح نہیں کہ مصنف نے لکھا، فائل بنائی، پبلشر کو ای میل کیا، پبلشر نے اس کو پرنٹ کر دیا. نسخے کی ایک حیثیت ہوتی تھی، کس کا نسخہ ہے، یہ کہاں سے آیا ہے. المقروءۃ علی المصنف، اس کو مصنف کے سامنے پڑھا گیا ہے کہ نہیں پڑھا گیا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی تھیں. لہٰذا
یہ کہنا کہ وہ پرنٹنگ پریس کو منع کر دیا تھا، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. کل 50,000 قرآن ترکی میں چھپ جاتے، فرض کیجئے 50,000 قرآن جب چھاپا خانہ چھپا ایران میں چھپ جاتے، تبریز میں، لکھنؤ میں، جو اس وقت کے مراکز تھے، مصر میں، فرض کیجئے. آپ کو پتہ نہیں کہاں سے آیا، کون ہے، کاتب کا نام ہوتا تھا، یہ قرآن وہاں سے آیا، مقابلہ کیا گیا ہے، 5 حافظوں نے اس کو پڑھا ہے. ورنہ قرآن آج آپ دیکھتے ہیں چاہے سعودی عرب میں چھپا ہو، چاہے ایران میں، چاہے پاکستان میں، ایک زیر زبر پیش کا فرق نہیں ہوتا. یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ابتدائی جو نسخے تھے قرآن کے ان کو بڑے احتیاط سے رکھا گیا. اور ایسا نہیں ہے جہاں سے جو نسخہ آ رہا ہے اس کو لے کے آپ نے کہا یہ قرآن ہے سمجھ لو. تو کاتب کہاں لکھا گیا. اسی لیے کتاب خانے، کتب خانے، لائبریریز بادشاہوں کے پاس ہوتی تھی، نوابوں کے پاس، بڑے بڑے پیسے والے زمینداروں، جاگیرداروں کے پاس. کیونکہ کتاب ایسی نہیں ہوتی تھی کہ 500 قرآن چھپے، ایک ہمارے لیے خرید کے لے آنا. کتاب جب لکھی جاتی تھی تو کاتب خوشنویس ہوتا تھا، وہ ایک صفحے کے 1 درہم 2 درہم لیتا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں صاحب وہ کتاب غیبت بڑی پسند ہے مجھے دے دیجیے گا، تو وہ کہتا تھا کہ 100-200 دینار بھیجیے تاکہ آپ کو دی جائے. یہ کتاب جو آج 10 دینار کی تو چھوڑ دیے صاحب، مطلب اس زمانے کے 1 درہم کی بھی نہیں ہے، یہ آپ کو کچھ 100 روپے میں مل جائے گی. یہی کتاب اس وقت 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کی ہوتی، کیونکہ کاتب ڈھونڈتے تھے. آپ وہ کاتب لائبریری میں جاتا تھا، اصل کتاب کو اٹھاتا تھا، اس سے زیروکس کاپی بناتا تھا، 1 مہینے میں ختم ہوتی تھی، پھر اس کی غلطیاں نکالی جاتی تھیں. پھر اس کے بعد لے کے کیسے جایا جائے، رستے میں بارش ہو گئی، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تو پھر کیا ہوگا. تو اس کو چمڑے کی تھیلی میں ایک خود مطلب بڑے پاپڑ میں لے آتے تھے ایک کتاب کے لیے. یہ کتاب بادشاہ افورڈ کر سکتا تھا، یا زمیندار، جاگیردار، بہت بڑے خوانین جو خان ہوتے تھے، یعنی عربی فارسی میں خوانین کا مطلب بہت بڑے زمیندار، پیسے والے لوگ. تو ویسے آج بھی اگر اچھی لائبریری تو پیسے والا افورڈ کر سکتا ہے. جو فرسٹ کاپی ہوتی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا جو پاکستان میں انہوں نے آف سیٹ نکالا اور دھڑا دھڑ چھاپ لی. وہ کتاب جو امریکہ میں فرض کیجئے کہ آپ کو ملے گی 15,000 روپے کی، 20,000 روپے کی، وہ آپ کو پاکستان میں 500 روپے کی مل جائے گی. تو یہ ہوتا کیسے؟ کاغذ نہ اس کا، وہ آپ نے لیا آف سیٹ اور کر دیا اور مسئلہ حل ہو گیا. خیر بہرحال تو یہ ایک بات ہے. اس کتاب کے اندر تقریباً نہیں بلکہ تحقیقاً 26 چیپٹرز ہیں، 26 چیپٹرز ہیں، جس میں تقریباً 800 روایات نقل کی ہیں مصنف نے. اور کس کے بارے میں؟ غیبت کے بارے میں. اس کا اصل میں نام جو ہے آغا بزرگ تہرانی نے جو لکھا ہے وہ کہا کہ کچھ اور نام تھا اس کا، لیکن ہوتے ہوتے کیونکہ غیبت کے موضوع کو ڈسکرائب کیا گیا تھا، غیبت کے موضوع کو ڈسکس کیا گیا تھا، لہٰذا اس کا نام پڑ گیا الغیبہ. اب یہ کتاب چھپی ہے، ہمارے سامنے ہے. اسی طرح سے ایک کتاب غیبت شیخ طوسی بھی ہے کہ جو شیخ طوسی نے غیبت کے موضوع پہ لکھی ہے. اور وہ اس کے اندر کیا، اس کے اندر کچھ اصطلاحات ذرا زیادہ ہیں اور اس میں کچھ علمی بحث ذرا زیادہ کی گئی ہے. اس میں انہوں نے روایت کو نقل کیا اور روایت کے نیچے اپنی تشریح کی ہے اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی. حتیٰ علماء نے یہ بات بھی کی ہے کہ ان کی جو کتاب ہم تک آئی ہے وہ کس کے ذریعے آئی ہے، ان کے شاگرد کے ذریعے، اس شاگرد کی کیا حیثیت ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ جس کو رکھا گیا ہے. ایک اور مسئلہ ہے وہ میں بتاؤں آپ کو. بہت ساری تحقیقات علماء نے کر کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے بتانا آپ کو بور کرنے کے مترادف ہے. ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو. ایک بہت فیشن چل چکا ہے آج کل کہ مثال کے طور پہ راوی ضعیف ہے، یہ تو راوی ضعیف ہے، راوی ضعیف ہے، راوی ضعیف ہے، فلانی اس کا دعا، فلانی دعا کا راوی ضعیف ہے. پھر کیا کریں، راوی ضعیف ہے تو یہ دعا غلط ہے. دیکھیے ایک موثق نہیں ہے. ایک ہوتا ہے وثاقت مضمون، ایک ہوتا ہے وثاقت راوی. بعبارت دیگری، ان ادر ورڈز، ایک ہوتا ہے وثاقت راوی، ایک ہوتا ہے وثاقت مروی. آسان تر الفاظ میں ایک ہوتا ہے کہ راوی معتبر ہیں، ایک ہوتا ہے کہ مضمون آپ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ معتبر ہے. ہو سکتا ہے کہ راوی کمزور ہو کسی روایت کا، لیکن آپ اس روایت کو مانیں کچھ اور دلائل کی وجہ سے. ہمارے یہاں فقہ کے اندر بعض روایتیں ہیں جن کا راوی کمزور ہے، راوی غلط ہے، راوی پر الزام لگ چکا ہے کہ جھوٹی روایتیں لکھی ہیں، لیکن ہمارے علماء اس روایت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. بعض روایتیں ہماری یہاں صحیح سند ہیں، لیکن ہمارے علماء اس روایت کو نہیں مانتے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ امام کی جانب ہمیں نسبت دینی ہے، ٹریبیوٹ کرنا ہے اس جملے کو.
راوی سارے سچوں. میں ابھی لا کر رکھ دوں. سلمان فارسی نے بتایا ابو ذر غفاری کو, ابو ذر غفاری نے بتایا امام سجاد کو, امام سجاد نے بتایا جابر کو, جابر نے بتایا محمد ابن مسلم کو, ہوتے ہوتے کہ اللہ تین ہے. آپ مان لیں گے اس روایت کو؟ آپ مان لیں گے کہ علی امیر المومنین کو تفسیر کا علم نہیں تھا؟ صحیح سند روایت اگر ہو, آپ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ مولانا اس کا مضمون ٹکرا رہا ہے. میں کہوں گا راوی تو سارے سچے ہیں. آپ کہیں راوی سچے ہوا کریں. راوی کا سچا ہونا روایت کو ایٹریبیوٹ کرنے کے لیے دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے. روایت جب ایٹریبیوٹ ہوتی ہے تو اس کا مضمون بھی ایسا ہو کہ جو ٹکراتا نہ ہو, اور راوی بھی صحیح ہو. ہو سکتا ہے کبھی آپ راوی کمزور ہونے کے باوجود روایت کے مضمون کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق فرض کیجئے فتویٰ دے دیں. اچھا, یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے. مجھے مضمون اچھا لگ رہا ہے, روایت کا فتویٰ دے دیا, یہ نہیں کہہ رہا میں. یعنی روایت کے مضمون کو سپورٹ کریں دوسری روایات. یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, بہت اہم مسئلہ ہے. میں بہت آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں. تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ راوی کمزور ہے اور یہ ایسا ہے, یہ دلیل نہیں بنتی کہ آپ کتاب کو مسترد کر دیں. یہ دلیل نہیں بنتی کہ اگر راوی سچا ہے تو آپ کتاب روایت کے مطابق فتویٰ دے دیں اور مان لیں اس کو. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے, ایک اشارہ کیا ہے, ورنہ اس کے اوپر لمبی چوڑی علمی بحث ہے. ہمارے علماء اصولیون, ہمارے رجالی جو علماء ہیں فقہ کے اندر بحث کرتے ہیں مختلف روایتوں پر. یعنی کہ یہ میں آپ کو بڑی دور سے ایک دھندلی سی تصویر دکھائی ہے, مسئلے کا کیریکیچر بنا کر دیا آپ کے سامنے. حقیقی مسئلہ واضح کر کے نہیں بتایا آپ کو, مطلب ذہن میں رہے کہ اس طرح سے بھی ہے. جو ہمارے قدیم علماء تھے, علامہ ہلی اور ان سے پہلے, وہ کیا کہتے تھے؟ روایت صحیح ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کے بعد جو علماء ہیں ہمارے 600-700 سال سے اس طرف کے, وہ کس کو کہتے ہیں روایت صحیح ہے؟ دونوں کی اصطلاح میں فرق ہے. تو اس کو, یہ تمام کی تمام چیزیں روایت کے اندر آتی ہیں. ایسا نہیں کہ آپ نے ہر بچہ اٹھ کر کہے سند میں یہ ہے اور یہ غلط ہے. نہیں, دلیل نہیں ہو سکتی اس بات کی. ٹھیک ہے. اچھا, میرے خیال سے اب کوئی اور بات نہیں رہ گئی کہ جو میں بتاؤں آپ کو کہ 360 میں انتقال ہوا ہے, اور 329 میں کس کا انتقال ہوا ہے؟ شیخ کلانی کا. 329 میں کس کا انتقال ہوا ہے؟ علی بن محمد السیموری السمری کا. علی بن محمد السمری السیموری کون ہے؟ امام زمانہ کے آخری نائب خاص ہیں. اسی سال انتقال ہو رہا ہے نائب خاص کا. اس کا مطلب ہے کہ اسی سال غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے, اسی سال شیخ کلانی کا انتقال ہو رہا ہے. تو یہ شاگرد ہے کس کے؟ شیخ کلانی کے. ان ایام میں لکھی گئی ہے کیا؟ اصول کافی, اور یہ غیبت نعمانی. اچھا, یہ تو غلط کہا میں نے, ان ایام میں. بہرحال وہ پیریڈ وہی ہے. 329 میں انتقال ہو چکا ہے علی بن محمد السیموری کا یا سیموری کا, اور 360 میں انتقال ہوا ہے 31 سال کے بعد اس مصنف کا. تو یہ اس کو سمجھ لیجیے کس معنوں میں ہے, یعنی وہ آگے پیچھے لکھی گئی ہے کتاب. اب یہاں پر اگر ہم اس کتاب کے مقدمے کے اندر پہلے پڑھیں, کتاب کا مقدمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو کہیں گے مولانا شروع کریں روایت کو جلدی سے. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ کتاب لکھنے والے کی کہ جو مسائل تھے بیچارے کے, اور جن حالات سے گزرا وہ, ان کو دیکھیے آپ, اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کن حالات میں کتاب لکھی گئی. اور اگر اس کو انگریزی تاریخ بتاؤں, 971 AD. 971 AD کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 1200 سال, اور وہ 1230 سال ہو گئے کرسچن کیلنڈر کے حساب سے ان کو انتقال ہوئے ہوئے. انہوں نے تقریباً 7 کتابیں اور لکھی ہیں, 6-7 کتابیں. کس نے؟ اسی مصنف نے. حتیٰ تفسیر کی ایک کتاب لکھی تھی جو کہ المحکم والمتشابہ تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کتاب ختم ہو گئی, بعض لوگ کہتے ہیں کچھ حصہ موجود ہے, بعض کہتے ہیں کہ سید رضی کی ہے نہ کہ ان کی ہے. تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو بحثیں ہیں, لیکن وہ ساری کی ساری کتابیں ضائع ہو چکی ہیں. اس میں سے صرف یہی کتاب بچی ہے. کون سی کتاب؟ کتاب الغیبت, جو کہ نعمانی صاحب کی ہے, ان کا لقب تھا نعمانی, اور یہ ایک کتاب ان کی بچی ہے. ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی امام حسین کے قاتلوں پر جو خدا عذاب کرے گا دنیا میں یا کیا ہے, اس کے بارے میں کتاب لکھی تھی. ایک تفسیر کی کتاب لکھی تھی. اور ایک کتاب انہوں نے بعض ان فرقوں پہ لکھی تھی جو امام صادق علیہ السلام کے بعد ڈائیورژن ہوا, اور ہم اس طرف آ گئے امام کاظم تک. بعض لوگ جنہوں نے امام کاظم کو نہیں مانا علیہ السلام کو, ان کے بارے میں ان کے دلائل, ان کے خلاف لکھی تھی چیزیں. دمشق میں شام میں انتقال ہوا, جیسا کہ میں نے بتایا. کب انتقال ہوا؟ 360. اچھا, اب جو انہوں نے لکھا ہے
اب آپ یہ دیکھیے کہ زیروکس فوٹو کاپی لکھی گئی ہے کہاں پہ؟ مشہد میں امام رضا کا جو کتاب خانہ ہے وہاں کی فوٹو کاپی لگائی ہے، اس میں یہ ہے. یہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ آج کے دور میں کتاب اس طرح سے چھپی ہے، آج کی طرح سے اس کے فونٹ ہے، تو یہ انہوں نے فوٹو کاپی کیوں لگائی ہے کہ بھائی ہم نے ان جگہوں سے جا کر دیکھا ہے. ہوتا کیا ہے ٹوٹل اس کتاب کے 5 نسخے ہیں جو کہ اسلامی دنیا میں ہیں، ایران میں اور عراق میں. یقیناً جرمنی میں ہوگا، یہ میرا دل کہتا ہے. یقیناً امریکہ کی جو لائبریری ہے یا برٹش لائبریری جو ہے اس میں ہوگا، یہ میرا دل کہتا ہے اور دماغ کہتا ہے، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں علم سے اور ان تمام چیزوں سے. اب وہ آپ لوگ مطلب بات کہتے ہیں وہ ایک کانسپریسی تھیوری اسلام کے خلاف ہیں، وہ اسلام کو برباد کرنا چاہتے ہیں. ان کو ضرورت نہیں اسلام برباد کرنے کی، مسلمان خود کافی ہیں اسلام کو برباد کرنے کے لیے، بہت اچھے طریقے سے برباد کر رہے ہیں، ان تک نوبت نہیں پہنچے گی. تو یہ لگایا جاتا ہے زیروکس کاپی کو، کس وجہ سے؟ کہ ہمارے پاس وہ جو نسخہ تھا اس میں یہ خط ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مصنف کی رائٹنگ میں ہے. حتیٰ کتاب شناسی، یعنی آپ دفتی اس کی جلد پھاڑ دیں، یہ پھاڑ دیں اور شروع کے صفحے پھاڑ دیں. اب آپ یہ جا کے کتاب کے 100 صفحے دیں کسی کتاب شناس کو کہ جو ایران میں ہوتے ہیں، عراق میں ہیں. ایران میں سید عبدالعزیز طباطبائی تھے جو صاحب عروہ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی کے نواسے تھے. وہ اسلامی دنیا کا کہہ سکتے ہیں یعنی ٹاپ موسٹ کہہ سکتے ہیں کتاب شناس تھا. اب کون ہے؟ سید احمد حسینی اشکوری ہیں. ان کو آپ فرض کیجئے کہ بہار الانوار تو بہت واضح بات ہو جائے گی، بہت بھونڈی بات ہوگی اگر میں کہوں بہار الانوار، اور یہ غیر معروف سی کتاب نکال کر دیں بیچ میں سے، تو یہ پڑھیں گے کہیں گے یہ فلاں کتاب ہے، فلاں مصنف کی لگتی ہے اور فلاں اس میں چھپی ہے. اگر آپ ان کو یہ خط دکھائیں، میں آپ کو دکھاؤں یہ رائٹنگ، آپ کہیں گے مولانا یہ 400-500 سال کی ہے، اچھا 1200، وہ کہہ دے گا کہ نہیں 1200 سال پہلے یہ رائٹنگ نہیں تھی. اگر آپ اس کو کتاب بیچنے جائیں کسی لائبریرین کو، کتاب خانے کے مالک کو، آپ کہیں شیخ طوسی کے زمانے کی لکھی ہوئی ہے، وہ دیکھے گا کہ یہ شیخ طوسی کے زمانے کی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے. میں نے خود دیکھا ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، کتاب آئی نہج البلاغہ اور یہ 5ویں ہجری کی ہے، لانے والے نے کہا. تو ایک بہت معمولی سا کتاب شناس بیٹھا ہوا تھا، معمولی کا سی کلاس، اس نے یوں دیکھا کہا کہ یہ شیخ طوسی کے زمانے کی نہیں ہے. اچھا ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی یہ تو بتاؤ کہ تمہیں پتہ کیسے لگا؟ اس نے کہا رائٹنگ دیکھو. میں نے کہا ہاں، کیا پڑھو؟ میں نے پڑھی. کیا یہ حرف اس طرح سے اس صدی کے بعد لکھا گیا ہے، یہ حرف اس صدی کے بعد لکھا گیا ہے. پاکستان میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، کوئی صاحب ایک لیٹر کو لے آئے تھے، اس نے لیٹر جو آپ لائے ہیں یہ فونٹ اس سال میں بنا ہے اور آپ جو لائیں وہ، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے فونٹ کا. اب آپ اس کو آج کل کے زمانے میں سمجھیے. لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں، اور جو آپ کہتے ہیں ائمہ کے امام رضا کے ہاتھ کا قرآن لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا میوزیم میں ہے، اس کے اوپر علماء بحث کرتے ہیں کہ یہ امام کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے. بہرحال ہر چیز اتنی آسانی سے نہیں مانی جاتی، اور ہم کو حوزے میں سکھایا جاتا ہے. جب آیت اللہ العظمیٰ جس کی تقلید کر رہے ہیں لوگ، وہ جب کسی کتاب سے نقل کرتا ہے کہ فلاں عالم نے جو 1926 میں انتقال ہوا تھا اس نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے، شاگرد نہیں مانتے اس کی بات، شاید تقلید اس کی کرتے ہوں لیکن اس بات کو نہیں مانتے، اور جاتے ہیں کتاب میں سے پڑھتے ہیں کہتے ہیں آپ نے غلط نقل کیا، یہ آپ کی بات الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. تو تعبد اور تنقید یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں حوزہ علمیہ میں. اب یہاں پر جو آپ میں ایک چیز جو آپ کی خدمت میں یہاں پر پڑھوں، بیان کروں. میں نے کہا 26 باب ہیں، 26 چیپٹر ہیں، تقریباً 800 روایات ہیں اس میں غیبت کے اوپر. اچھا اب یہاں پر جو خود لکھا ہے مرحوم نعمانی نے، یہ کہتے ہیں فَإِنَّ رَأَيْنَا طَوَائِفَ مِنَ الْأَصَابَةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى التَّشَيُّعِ الْمُنْتَمِيَةِ إِلَى نَبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صلی اللہ علیہ. یہ کہتے ہیں مومنین کی، یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ 360 میں انتقال ہو چکا ہے، 360 ہجری قمری میں، یہ چل رہا ہے 1444، یعنی آپ سمجھ لیں 1000 سال کر لیجیے. اب اس وقت یہ کہہ رہے ہیں میں نے شیعوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا پیرو کہتے ہیں اور وہ دین کو مانتے ہیں، سب چیزیں ان کو ائمہ نے بتائی ہیں اور وہ تمام کی تمام چیزیں ان کے پاس ہیں جو ائمہ نے بتائی ہیں. پھر میں کہوں گا 360 ہجری کی بات ہو رہی ہے. میں نے ان کو دیکھا ہے قد تفرقت کلمها
وتشعبت مذاهبها واستهانت بفرائض الله وخفت الى محارم الله فطال بعضها علوا وانخفض بعضها تقصيرا وشكوا جميعا الا القليل فی امام زمانے میں. آپ مصنف کی فکر کو دیکھیے پہلے، اور میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی سوچ کے آئے ہوگا آج سے روایتیں شروع ہو جائیں گی، تو وہ روایتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے مومنین کو کہ جو آل رسول کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں، ان کے اندر یہ دیکھا کہ ان کی بات، کوئی شیعہ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی الگ بات کر رہا ہے، یعنی ہم اردو میں کہتے ہیں نا جس کے جہاں سین سمائے وہ جا رہا ہے، ہر شخص اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے. یہ 360 ہجری میں مرنے والا لکھ رہا ہے. تفرقت تفرقہ، ڈفرینٹ ٹائپ کی باتیں کر رہے ہیں لوگ، مومنین کر رہے ہیں. وتشعبت مذاہبہ، ان کا مذہب، ان کا دین، جس کو دین کہتے ہیں، تشعبت شعبے سے نکلا ہے، برانچیز ہو چکی ہیں. ہر آدمی عجیب بات کر رہا ہے اپنے، ہمارا مذہب یہ، ایک کہہ رہا مذہب یہ ہے. واستہانت بفرائض اللہ، اور اللہ نے جو چیزوں کو فرض کیا ہے اس کو یہ بہت ہلکا لے رہے ہیں. اور بعض جو ہیں اس میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں غلو کی طرف، اور بعض تقصیر کے مرحلے پہ آ چکے ہیں، مقصر ہو چکے ہیں. تو غالی اور مقصر کی جنگ بڑی پرانی ہے، یہ آپ دیکھیے. اور انہوں نے لکھا کہ شک جمیعاً، سب نے شک کیا ہے، الا القلیلہ، بہت کم تعداد میں. شک کہاں پر ہوا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین عجیب ہو چکا ہے، ہر آدمی اپنی اپنی بات کر رہا ہے. اور اپنی اپنی باتوں میں سے ایک بات جو ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، یہ انہوں نے واضح نہیں لکھا ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں شک حاصل ہو گیا لوگوں کو، بہت ساری چیزوں میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. اور لیکن یہاں پر جو مرحوم نعمانی بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہنا چاہ رہے ہیں الا القلیلہ، کس میں شک کیا ہے؟ فی امام زمانہم، اپنے زمانے کے امام کے بارے میں شک کیا ہے. تو آپ یہ مت کہیے گا کہ آج کا زمانہ بڑا اچھا ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ زمانہ پلٹ کر آئے کہ جس میں امام زمانہ کے بارے میں لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں. وہ ولی امرہم، ان کا ولی امر کون ہے؟ ان کا ولی امر ایک ہے. ولی امر کون ہے؟ ان کا امام زمانے کا امام ہے، اس کے بارے میں شک کر رہے ہیں. وہ حجت ربہم، خدا کی حجت. 3 الفاظ لائیں یہ، امام زمانہ، ولی امر اور حجت رب، یہ 3 اس کے بارے میں شک کر رہے ہیں. اختارہا بعلم ہی، جس کو خدا نے منتخب کیا ہے، چنا ہے اپنے علم کی بنیاد پر. اچھا، اب یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ وہ تمام خبریں دے چکا ہے، ائمہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خبریں دے چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ جو تمام کے تمام مسائل پیش آئیں گے اور خدا امتحان لے گا. لہٰذا اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور کس طرح سے شک کو دور کیا جائے، اور کس طرح سے یقین کو حاصل کیا جائے. تو یہاں پر یہ ایک معیار دے رہے ہیں، جو اب آپ لوگ دیکھیے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب کوئی بیچارہ مومن 50 سال کی عمر میں انتقال ہوتا تھا، 60-70 سال کی عمر میں مشکل سے کسی ایک مجلس میں جا پاتا ہو. آپ ماشاءاللہ سے ایک ہفتے میں کئی مجلسیں آپ کو مل جاتی ہیں. محرم سفر میں یہاں پر آپ کو 68-69 مجالس ملتی ہیں، بلکہ 70 اگر کہہ لیجیے استقبال کو ملا کر 70 مجلسیں مل جاتی ہیں، جو اس زمانے میں 70 سال کا بوڑھا شاید 7 مجلسوں میں بھی نہ جاتا ہو. آپ سن چکے ہیں یہ بات، تو آپ کے علم میں اضافہ نہیں کرے گی یہ بات، لیکن سمجھیے. تو یہ فرمانے کا بنیادی ترین چیز ہے علم، اور وہ بھی علم حاصل کیا جائے کس طرح سے. تو یہ اپنی بات ہی نہیں کر رہے، کہتے سیدھی سیدھی بات جب مولانا نے فرمائی ہے تو اس کو کیوں نہیں لے رہے. فرمایا جس طرح سے امیر المومنین نے کہا کہ شک کیسے آتا ہے اور علم کیسے آئے گا، فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جو جناب امیر المومنین نے کمیل کے لیے کہا کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، یہ مت سمجھو کہ وہ بڑے اچھے لوگ ہیں. علم حاصل کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی مختلف آفات اور بلائیں لگی ہوئی ہیں. ہر وہ بچہ جو کالج جا رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ پاس آؤٹ کر لے گا اچھے نمبروں سے. تو یہ سیدھی سی بات ہے آج کل کی زبان میں. فرمایا آپ سے اگر میں کہوں حق کو آپ مانتے ہیں، آپ کہیں گے ہاں، جو حق ہے رسول خدا سے لے کر اور 12ویں تک ہم مانتے ہیں. علم ہے آپ کے پاس؟ جی، سر جھکا ہوا ہے ہمارا. یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا، اس سے آگے ایک مسئلہ ہے کہ جو مرحوم نعمانی کے سامنے ہے، جس نے مجبور کیا کتاب لکھنے پہ. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہی بات جو جناب امیر نے فرمائی، منقادن لأہل الحق لا بصیرۃ لہ. بہت سارے ایسے ہیں
کہ جو حق کے آگے جھک چکے ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے ان کے پاس. خوب توجہ کیجیے گا, بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ ینقدح الشک فی قلبہ, مولا خود شاید تشریح فرما رہے ہیں بصیرت نہیں. کیا مطلب؟ جیسے ہی کوئی ٹرکی ڈائسی کچھ 2-3 رنگوں کی بات آتی ہے اس کے دل میں شک آ جاتا ہے. اس کا مطلب بصیرت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی چیز آئے ذرا سی بلر, دھندلی, کوہر میں, دھند میں, فوگ میں آئے اور ڈائسی اور ٹرکی ہو, شبہ آئے, عجیب و غریب سی باتیں کرے, نہیں سمجھ میں آئے تو آپ کے دل میں شک ہو جاتا ہے. یعنی آپ اگر امام حسین السلام کے زمانے میں ہوتے اور آپ امام حسین سے کہتے ہیں کہ مولا یہ سامنے جو آدمی چل رہا ہے یہ ہوا میں اڑ رہا ہے, امام کہتے ہیں آپ ہوا میں مولا اڑیے تاکہ ہمارا شک دور ہے. امام کہیں گے میں نہیں اڑ رہا ہوا. عجیب. اچھا مولا اس نے جو تھا نا ایک مرے ہوئے بلی کو ٹھوکر ماری, وہ زندہ ہو گئی, آپ ٹھوکر ماریے. امام کہیں ہم ٹھوکر نہیں مار رہے, ہم زندہ نہیں کر رہے. ابن رسول اللہ اس نے کل انگور کی بیل کو ہری بھری کیا ہے, ہرا بھرا کیا ہے, آپ کر دیے. امام حسین کا میں نہیں کر رہا. اچھا خدا رحم کرے گا ہم پر اگر امام حسین یہ کہہ دیں, اگر مولا یہ کہہ دیتے میں نہیں کر سکتا تو ہمارے دل کی کیا حالت ہوتی؟ شک آتا کہ نہیں آتا؟ پریئر ٹو اس مرحلے سے پہلے آپ کو امام حسین کے بارے میں ہوم ورک کرنا چاہیے کہ ایک شخص آئے سامنے وہ کچھ بھی معجزہ دکھا دے, اگر یہ حسین ابن علی ہیں تو یہ حسین ابن علی ہر حال میں ہیں. تو مولانا یہ ہو سکتا تھا کہ امام حسین معجزہ نہ دکھائے. امام مالک ہے, وہ چاہے دکھائے معجزہ, وہ چاہے نہ دکھائے. لہٰذا آپ توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر کہ بصیرت کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے حقیقی کرائٹیریاز کے ساتھ آپ سمجھیے. لہٰذا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ فرما رہے ہیں یہ کہ ینقدح الشک فی قلبہ لأول عارض من شبہۃ, جہاں شبہ شک آیا اس کے دل میں شبہ آ جاتا ہے. سر جھکایا ہوا ہے میرے سامنے وہ جناب امیر فرما رہے ہیں, لیکن اگر شک و شبہ آئے گا تو پریشان ہو جائے گا. ادھر وہ لوگ ہیں, ادھر آپ ہیں, میں کیا کروں, یہاں قرآن اٹھ گئے کیا کروں, کل تک تو میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے مان رہے تھے. تو یہ ایک بات ہے بصیرت کے ساتھ. آپ کو دائرے کو واضح کرنا پڑے گا امامت کے کہ امامت کا دائرہ کہاں تک ہے حکومت کا. میں صبح کی نماز کے لیے نیت باندھ رہا ہوں, دروازے میں دستک ہوئی, باہر آؤ. میں کہا مولا میں نماز صبح کی نیت باندھی ہے, قضا ہونے والی ہے, چھوڑو نماز کو, ادھر آؤ. عجیب بات ہے. اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب طے کیجئے کہاں پر رکھا ہے آپ نے امام کو. اور میں دوستوں سے کہوں بھائی یہ عجیب بات ہے, یہ چیک کرو جا کر, یہ واقعا وہی علی ہے, مجھ سے کہہ رہا ہے یہ علی کے نیت مت باندھو, آ جاؤ باہر. صلاۃ معراج المومن فلان, یہ ان قبلت قبل اما سوا ردت. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بصیرت کا معنی امامت کے مقابلے میں یہ ہے کہ آپ کو واضح ایک چیز دکھ رہی ہے کہ یہ چیز ایسی ہے. امام کہہ رہا ہے یہ چیز ایسی نہیں ہے. ابن رسول اللہ رات ہے, اس وقت رات نہیں ہو رہی, آپ کہیے رات نہیں ہو رہی اور مانیے, بغیر لائٹیں جلائے ہوئے گاڑی چلائیے. امام نے کہا ہے مت, مولانا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, ارے ہو جائے مر جائیں تو کیا ہوا. امام کی یہ امام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. ہر مولوی جو ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ یہ امام فرما رہا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا قطعاً. یہ سمجھ لیجئے یہ جو میں یہاں کتاب پڑھا رہا ہوں یہ کسی مولوی صاحب کی پبلسٹی نہیں ہو رہی ہے, یہ صرف اور صرف امام کا اسٹیٹس آپ کے سامنے واضح کیا جا رہا ہے. جب ظہور ہوگا تب ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے, تو خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا یہاں پر کہہ رہے ہیں بصیرت, شک آ جاتا ہے دل میں اس کے, تو یہ ایک بیماری ہے. تو کس طرح سے شک کو دور کیا جائے اور کس طرح سے یہ جو بات سمجھیے گا, کس طرح سے ایک مومن کو جو فرش ازا پر آتا ہے علم دیا جائے کہ جتنے فتنے آئیں, فساد ہوں, آندھیاں چلیں, جھکڑ چلیں, یہ مومن اپنی جگہ پر رہے. سوال آپ سے میرا, بلڈنگ بن رہی ہے 50 منزلہ, مولانا یہ ارتھ کوئک کی بیلٹ پر ہے, ہم نے اس بلڈنگ کو اس طرح سے بنایا ہے کہ 10 ریکٹر 20 ریکٹر پہ بھی زلزلہ آئے گا یہ بلڈنگ ہلے گی نہیں. ہم نے اس کو سیمولیٹر کے ذریعے کمپیوٹر میں چیک کر لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کرتے ہیں نا آپ, کتنی ڈیپتھ میں کھودیں گے, کس طرح سے اس کو, جو سول آرکیٹیکٹ سب جانتے ہیں. توجہ ہے آپ کی, کشتی کے بارے میں یہی, ہوائی جہاز کے بارے میں یہی, ہر چیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز آئے گی تو کچھ نہیں ہوگا. تو اب سوال یہ ہے کہ عقیدے کی بنیادیں کتنی گہری ہوں, عقیدے کا وزن کیسا ہو. عقیدہ اگر ہوائی جہاز ہے تو اس کے پر کیسے ہوں, اس کی دم کیسی ہو. عقیدہ اگر کشتی ہے تو وزن کتنا ہو, کتنے پانی کو یہ ڈسپلیس کرے اپنی جگہ سے, کتنی پاور ہو, کتنی لینتھ ہو اس کشتی کی کہ رولنگ پچنگ ہو تو کشتی 2 ٹکڑوں میں نہ ٹوٹ جائے عقائد کی. بلڈنگ کی بات کریں تو کتنی ہائٹ پر لے کر جائیں,
سب مثالیں آپ سوچتے رہیے بس. لہٰذا یہ مسئلہ ہے کہ کیا کیا جائے گا اس کے لیے یہ کیا جائے گا کما روینا عن ابی عبداللہ جعفر بن محمد. یہ فرمانا ہے کہ جس طرح سے ہم نے چھٹے امام سے روایت کی ہے. مرحوم نعمانی خود فرمانے جس طرح سے ہم نے چھٹے امام سے روایت کی ہے. من دخل فی ھذا الدین بالرجال اخرجہ منہ الرجال. جو فلاں آدمی کے کہنے کی وجہ سے اس دین میں آئے گا وہ انہی لوگوں کے کہنے کی وجہ سے دین سے نکل جائے گا. کما ادخلوہ فیہ جس طرح سے ان لوگوں نے اس کو دین میں داخل کیا ہوگا. ومن دخل فیہ بالکتاب والسنت جو قرآن اور حدیث کی بنیاد پر دین میں چاہے گا. زالت الجبال قبل ان یزول اس سے پہلے کہ یہ مومن اپنی جگہ سے ہلے. پہاڑ ہل جائیں گے یہ نہیں ہلے گا. کی صاحب نے کہا واقعہ ہے میرے سامنے کہ وہ بڑے عالم کامل ہیں عامل ہیں ان کو بڑے چیزیں آتی ہیں اور آپ ان سے جو عقائد کی بحث کریں گے غلط ہے اور وہ جو عقیدہ بتا رہے ہیں وہ صحیح ہیں. تو اس نے کہا بھائی عقیدہ غلط ہے وہ جو بھی کرامتیں ہیں ان کے پاس اس نے وہ یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے تو فلاں کر دیں گے تو دعا پڑھ دیں گے تو آپ کو یہ ہو جائے گا. تو اس عالم نے کہا دیکھو وہ دعا پڑھے گا نا مجھ پر. اس عالم نے کہا اور میں خون تھوکتا ہوا بھی مر جاؤں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا 3 ہے یا امام 13 ہیں. جس جگہ پہ بات ہو رہی ہے اس جگہ کے ذریعے بات کرو. یہ تو ہر آدمی اچھا آپ جادو ٹونے کی بات کر رہے ہیں پستول مار دیجئے مر جائے گا. آپ مجھے پستول سے گولی مار دیجئے میرے لنگ زخمی ہو جائیں گے منہ سے بھی خون آئے گا ناک سے بھی سینے سے بھی میں مر جاؤں گا تو آپ کی دلیل صحیح ہو جائے گی. تو یاد رکھیے کرامتوں کو معجزات کو الگ کیجئے. آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں اور دلیل جو ائمہ نے سکھائی ہے آپ کو اس کے ذریعے چلیے. یہ خود ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے کہ کرامت اور معجزات کو الگ کیجئے. تو میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہ رہا کیونکہ پھر ایک جگہ اور بحث چلی جائے گی. تو یہ بڑی عجیب حدیث ہے. اگر آپ اس کے آگے ہٹا دیں نام اور لکھ دیں کہ مرحوم کولانی کا یہ جملہ ہے نہ کہ چھٹے امام کا تب بھی بات واضح ہے کہ جو دین میں آئے گا مردوں کے ذریعے وہ حضرات جب کہیں گے تو نکل جائے گا. لیکن جو کتاب اور سنت کے ذریعے آئے گا وہ کہے گا کہ یہ میرے لیے خدا اور پیغمبر چھوڑ کر یہ چیز گئے لہٰذا میں سہل نہیں سکتا. اب یہاں پر ایک اور چیز فرما رہے ہیں مقدمے میں کہہ رہے ہیں میں اپنی جان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. عربی کا ایک جملہ ہے والعمری اور یہ میری جان کی قسم ہے کھا کر کہہ رہا ہوں کہ والعمری ما اتیا من تاہا و تحیرا. کہتے ہیں کہ جو بھی گمراہ ہوا پریشان ہو رہا ہے کہ میرا مذہب کیا ہے. اور آج کے دور میں بھی مولانا امام کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا یہ بتائیے. یہ کربلا میں کیا ہوا تھا امام حسین گئے تھے تو اس سے تو خودکشی نکل کے آ رہی ہے. مطلب 75 سال ہو گئے پاکستان میں مجلس ہوتے ہوئے 1000 سال ہو گئے ہندوستان اور پاکستان برٹش انڈیا میں مجلس ہوتے ہوئے اور جو ایک شخص جو 25 30 35 سال گیا وہ 100 مجلسیں سن چکا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے اس سے تو خودکشی نکل کے آتی ہے تو یہ کیوں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا. بیسک مسائل میں پھنسا ہوا ہے. وہ کیوں پھنسا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ بتا رہا ہے راوی آپ کا محدث بتا رہا ہے آپ کو الا من قلت الروایت والعلم وعدم الدراية والفهم. ایک تو یہ کہ احادیث بہت کم پڑھتے ہو تم لوگ اور علم کم ہے بہت. وعدم الدرایت اگر حدیث پڑھتے بھی ہیں تو درایت نہیں ہے یعنی اس پہ غور و فکر نہیں ہوتا. اور یہ بھی میں ایڈمٹ کروں اس بات کو اور آپ کے سامنے اعتراف کروں کہ آج کے زمانے نے چھوڑا نہیں ہے کچھ. یہ تو پھر مسخت ہے. کراچی میں جا کے دیکھیے سڑکیں خراب پانی نہیں آ رہا بجلی نہیں آ رہی گیس نہیں آ رہی. وہ آ کے جب 5 بجے کا نکلا ہوا گھر سے وہ اگر بسوں میں لٹک کے وہ آتا ہے 9 بجے 10 بجے رات کو سب سے پہلے وہ 2 ڈونگے اپنے بدن پر ڈالے اور نماز پڑھے. اب آپ اس سے کہیں کہ ذرا نہج البلاغہ پڑھ لیجئے تو وہ آپ کو ملک ادب میں پہنچا دے گا اگر آپ نے یہ بات کی اس سے. تو نہیں ہو سکتا پاسبل نہیں ہے. یہ تو کہ ایک امریکن پروفیسر نے کہا ہے کہ جو امریکن پروفیسر نے کہ 52-54 ڈگری سینٹی گریڈ میں بیٹھ کر بغیر اے سی کولر کے 700 سال پہلے یہ علامہ مجلسی نے کیا ہے تمہاری یہاں کیا کتابیں لکھی ہیں. مطلب اگر آپ کے علامہ الدی علامہ مجلسی نہیں تھے. علامہ مجلسی کا لائف اسٹائل بڑا لیوش تھا بہت اچھا لائف اسٹائل تھا. نوکر چاکر کنیزیں اور میل فیمیل سب اندرونی کے لیے خواتین یہ سب بہت اچھا ان کا وہ تھا. اس کی وجہ ہے ایک. لیکن علامہ ہلدی بیچارے دوسرے انداز میں تھے. شیخ صاحب جواہر دوسرے انداز میں زندگی. آدمی جب نجف آپ لوگ جا چکے ہیں 70 سال نہیں 100 سال نہیں 200 سال پہلے کا نجف اے سی ویسی کچھ نہیں ہے سرکار. کنویں کا پانی پیجیے نمکین آپ اور اس میں آپ بیٹھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ اس روایت میں سے کتنی شیخیں نکل سکتی ہیں.
گرمی سوچنے دے گی آپ کو؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. بہرحال تو انہوں نے یہ علم کو اس طرح سے پھیلایا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ روایات، علم، اس کو اپنے بڑھاؤ مطالعے کو، سوچو روایات اور حدیث کے بارے میں. اب یہاں پر ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں. ابھی تک کتاب شروع نہیں ہوئی ہے، سن لیجیے آپ بات کو، ٹھیک ہے. یہ چھٹے امام سے ایک حدیث اور نقل کرتے ہیں جو ہم اصول کافی میں پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی منزلت کو، عظمت کو جو ہماری بارگاہ میں ہے، کس کی عزت کرتے ہیں چھٹے امام زیادہ؟ جس طرح سے وہ روایات ہم سے نقل کرتا ہے نا کوئی راوی، اور جس طرح سے روایات کو ہم سے لے کر سمجھتا ہے، جو جتنا زیادہ ہمارے ساتھ اتنا اٹیچ ہے، اس کو دیکھو کہ کون ہم سے روایات لے رہا ہے کتنی. یہاں سے ایک اور عقیدے کی اصلاح کیجیے اپنے، جو 2022 کا ہے، مصیبت 2022 کی، جو 1995 کی مصیبت ہے، جو 1985 کی مصیبت ہے، جو 1981-82 کی مصیبت تھی، اور آپ میں سے بہت سو کو اس کا نہیں پتا. وہ کیا؟ کوئی صاحب بھی ٹہلتے ہوئے آئے اور کہا کہ بھائی علی کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور حسین ایسے، اور ارے آپ آئیے ممبر پہ بیٹھ جائیے، آپ کی مجلس پہلا اشرا آپ پڑھیں گے. الا من سبق القدم فی ولایتنا، جو بہت پرانے زمانے سے ہماری ولایت سے آشنا ہے. اگر فرض کیجئے کہ لکھنؤ میں خانوادہ صاحب آباغات کے ہوتے ہوئے آپ کسی ہمہ شمہ سے جا کر اپنے عقائد پوچھیں، تو آپ لکھنؤ سے پہلے ہندوستان کا ایک اور شہر ہے، اس کا نام نہیں لوں گا میں، یو پی کا ہی ہے، وہاں جائیے اپنے دماغ کا علاج کرائیے. سرکار آپ لوگ کو نہیں کہہ رہا، جو یہ کر رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں. یہ جد اندر جد، یہ اولاد امام موسیٰ کاظم ہے. آپ ان کے تمام واقعات کو جانتے ہیں. اگر خاندان فرض کیجئے قلب حسین صاحب موجود ہے وہاں پر، آپ ان سے نہیں پوچھ رہے. یہ مولانا چلتے ہوئے آ رہے تھے سڑک سے، اب آپ اس میٹافور، اس استعارے کو، کنایے کو سمجھیے. آ رہے تھے، 4 فضائل بتائے جناب امیر کے، اور آپ نے اسے ممبر پہ بٹھا دیا آ کر. اعرفوا منازل اشیاءنا، جو ہم سے بہت زیادہ روایتیں نقل کرے، بہت پرانے زمانے سے ہماری ولایت کو چک چکا ہو، جد اندر جد. یہ ایک مرحلہ ہے، ایک معیار ہے. تو یہ جا کر دیکھیں ہم لوگ، ہر جو آپ کو اچھا لگا، ارے مولانا یہ وہاں سے اٹھ کے آئے، یہ کل تک وہاں تھے، آج یہاں آئے، اس بات کو سمجھیے. آپ کا ویک پوائنٹ ہے ولایت. ہر شخص جو بیوقوف بنائے گا آپ کو ولایت کے ذریعے بیوقوف بنائے گا. تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں چھٹے امام کہ جو ہم سے کثرت کے ساتھ روایات نقل کرے، کثرت کے ساتھ ہمارے ٹیسٹ کے مطابق روایت کی تشریح کرے، سبق القدم فی ولایتنا، بہت پرانے عرصے سے ہماری ولایت میں ہو. اچھا، اب یہاں پر یہ اسے کہتے ہیں برکت. کس عہد کی بات کر رہا ہوں میں؟ جب امام صادق علیہ السلام بٹن دباتے تھے لائٹ جلتی تھی؟ نہیں، بہت دیر تک پتھر رگڑنا پڑتا تھا، چراغ جلتا تھا. مغرب کی اذان ہوئی، کھانا کھائیے اور سو جائیے. اس زمانے کی بات ہے. اس زمانے کی بات آج تک اپلائی ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ جو آیا ہے نا اس طرف فرش ازا پہ، اب اس وقت تو نہیں تھا، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کے کچھ قسم کے لوگ تھے، مختلف اقسام کے. ہر شخص جو کھڑے ہو کر یا حسین یا علی کہہ رہا ہے، اس سے آپ معروف مت ہو جائے کیجیے. پہلا شخص من دخلوا بغیر رویت ولا علم فلما اتزہو یسیر الشبہ تاہا. کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پر آیا ہے، ماننے لگا ہے اس چیز کو، اس کو سوچ ووچ کچھ نہیں ہے، جیسے ہی ذرا سا شبہ آتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. پہلا تو یہ. دوسرا، دنیا حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. جیسی مجلس میں واہ واہ ہوتی ہے ویسی کہیں پہ نہیں ہوتی. جیسے ذاکر امام حسین کی آؤ بکت ہوتی ہے، دنیا میں کسی ذاکر کی نہیں ہوتی. طلباً للدنیا وحطامہا، آیا ہے دنیا کو طلب کرنے کے لیے. اب یہاں پر ایک تو یہ، اگلا ایک آیا ہے اس کو دنیا نہیں چاہیے. اور جب امام حسین کے بارے میں بات کی جاتی ہے، نہج البلاغہ کے بارے میں بات کرتا ہے، تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. للریاء والتحسن بظاہرہ، کہتا ہے کہ میں اچھا لگوں لوگوں کے درمیان. نہ اسے پیسے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی پوسٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی مقام کی، نہ کرسی کی. دکھاوا ہے اس کے اندر، ایک مرض ہے. یہ مت دیکھا کیجیے کہ جو انسان حرام سے بچ رہا ہے بہت اچھا آدمی ہے، جو پیسے کو ٹھوکر مار رہا ہے بہت اچھا آدمی ہے. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جہاں پر امام نے کلاسیفیکیشن کی ہے باقاعدہ، کہ جو ہر حرام کو ٹھکرا رہا ہے یہ مت سمجھنا کہ بہت اچھا آدمی ہے.
کیونکہ لوگوں کی شہوتیں مختلف ہوتی ہیں. یہ یہی چاہتا ہے، ہو سکتا ہے یہ ان میں سے وہ چاہے کہ کتنے اچھے مولانا صاحب حرام کو چھوڑ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو وہ ایک الگ روایت ہے، بہرحال وہ ایک لمبی بات ہے. تو کوئی آتا ہے، داخل ہوا ہے اس میں، اس اسکول آف تھاٹ میں، دکھاوے کے لیے، اخلاص نہیں ہے اس کے پاس، اور خدا نے اس کے لیے عذاب کو معین رکھا ہوا ہے. ایک ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہے. ایمان کمزور اور شک والے دونوں الگ الگ ہیں. خوب توجہ کیجیے گا. شک والے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ابھی تک بس چل پڑا ہے وہ، لیکن اس نے ابھی تک ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا نہیں کیا، کنکریٹ نہیں ہوا ہے اس کا ایمان، شک ہے اس کے اندر. یہ ہے تو صحیح، لیکن بس اتنے شک سے کچھ نہیں ہوتا، چلو اس کو سیٹ کر لیں گے، ایڈجسٹ کر لیں گے اس مسئلے کو. یہ نہیں ہو رہی بات. جب آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے آواز؟ گاڑی میں سے. بھائی ٹھیک کیجیے، اور ٹھیک ہے ہو جائے گا. اور دل میں بھی ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کبھی بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے، ہائی وے پہ گاڑی بند ہو سکتی ہے. یہ کیا ہے؟ شک ہے. ایک ہے ضعف. ضعف کا مطلب کیا ہے؟ ضعف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی امتحان میں آئے گا اس وقت اس مقام پر آ کر یہ ایمان کو چھوڑ دے گا. شک نہیں تھا، بالکل واضح تھا اس کے لیے کہ یہ چیز ہے، لیکن اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضعف، کمزوری اور شک ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال مصنف جو ہے، آتھر، ضعف، کمزوری کو اور شک کو الگ الگ کر رہے ہیں، اور قرآن کی آیات سے یہ دلیل بھی لا رہے ہیں اس بات کے لیے کہ قرآن نے شک کو اور کمزوری کو ایمان کی الگ الگ بیان کیا. اچھا، اب یہاں پر کہتے ہیں جب یہ ساری چیزیں تھیں کہ لوگوں کا ایمان ایسا تھا، لوگ علم سے دور ہو چکے ہیں، یہ تمام کے تمام حالات. فقصدت القربۃ الی اللہ عز وجل بذکر ما جاء عن الائمۃ الصادقین الطاہرین من لدن امیر المؤمنین الى آخر من روى عنهم منهم في هذه الغیبۃ التي عمی عن حقیقتها. کہتے ہیں لہٰذا میں نے قربتاً الی اللہ کا قصد کیا، خدا کی خوشنودی کا، اور ذکر کیا ان چیزوں کو جو ائمہ اطہار کی طرف سے آئی ہیں. ائمہ اطہار کی طرف سے کہاں سے؟ امیر المومنین سے سلسلے کو شروع کیا ہے اور تمام ائمہ سے روایتوں کو نقل کیا ہے. اور غیبت کے سلسلے میں جس نے جو بھی ائمہ معصومین سے نقل کیا ہے، میں اس کو یہاں پر لا رہا ہوں. وہ غیبت کہ جس کے سلسلے میں، جس کی حقیقت کے سلسلے میں لوگ اندھے ہو چکے ہیں، اور وہ غیبت کہ ایسا نور ہے کہ جس کو خدا نے ہم سے دور کر دیا. حضرت حجت کا نور غیبت کے ذریعے ہم سے دور ہو چکا ہے. سامنے ہوتے سماج میں تو ہم متصل ہوتے. اچھا، اب ایسی چیزیں نقل کی ہیں کہ حجت ہے، ایسی چیزیں نقل کی ہیں جو تصدیق کریں گی، ایسی چیزیں نقل کی ہیں جس کو پڑھ کر انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. ایک اور چیز نقل کرتے ہیں کہ ہم یہ سب یہاں لکھ بھی دیں، اگر اصول کافی میں بھی حدیث ہے ایک کہ امام نے فرمایا ان اللہ یفتح مسامع من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے اس کے کانوں کو کھولتا ہے. آپ صبح سے شام تک رات بھر یہ حدیث پڑھتے رہیں، کسی کے سامنے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو فزیکل اور بایولوجیکل آپ کی ایئرز ہیں، کان ہیں، یہ اس اسپریچل ایئرز اور جو آپ کے پاس ڈیوائس ہے سننے کا، اس کے لیے مدد تو دیتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول خدا جب آتے تھے مکے میں، حرم کے پاس مسجد خانہ کعبہ میں قرآن پڑھتے تھے، تو کاٹن بڈس کی دکان کھل گئی تھی مسجد حرام کے باہر. وہ کہتے تھے یہ لو اور کانوں میں روح ٹھوس کر جاؤ تاکہ یہ آواز نہ آئے. بھائی آواز آ جائے گی تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہر ایک آدمی تھوڑی ایمان لے آئے گا، نہیں، یہ والے کان اس دل کے کان تک کبھی کبھی لے کے چلے جاتے ہیں. لہٰذا آپ شربت کے اندر تھوک ڈالتے ہیں، آپ بریانی میں خون ڈالتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، نہ یہ آئے گا بریانی کھانے، نہ یہ شربت پیے گا، گھن آئے گی اسے کہ آپ نے تھوک ڈالا ہوا ہے، آپ نے خون ڈالا ہوا ہے، یہ سب کیا ہوا ہے، تو پھر وہ آئے گا نہیں، تو وہ کہاں سے بات سنے گا. لہٰذا یہ بات ہے کہ وہ کان جو ہیں، لیکن یہاں پر مرحوم نعمانی فرما رہے ہیں کہ خدا جس کے چاہتا ہے دل کے کانوں کو، مسامع قلبہ، دل کے کانوں کو کھول دیتا ہے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، دل کے کان. اور اگر آپ جا کر دیکھیں جو ہم کو رجب میں 10,000 دفعہ قل اللہ ہے، 1000 دفعہ ہے، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، 10,000 دفعہ، آخری تعداد 10,000 دفعہ ہے. صدقہ یہ ذکر کرے 100 دفعہ، ختم کرے صدقے پر، یہ ذکر 100 دفعہ، وہ ذکر 1000 دفعہ. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اتنی کثرت سے ذکر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی روح تیار ہو جائے نصیحت حاصل کرنے کے لیے.
یہ ذکر آپ کر کے دیکھیے. علماء نے فرمایا میرا لیول یہ نہیں ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھ مولانا کہتے میرا لیول یہ نہیں ہے، اس سے بھی آگے کا. نہیں بھائی، میرا لیول اس سے بہت نیچے کا ہے. علماء مراجع آپ دیکھیے کہ مسلسل کہتے ہیں صلوات، استغفار، دعا مسلسل چلتے ہوئے جا رہے ہو، بیٹھو نہیں، استغفار پڑھو، صلوات پڑھو، قرآن پڑھو. یہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ یہ جو ذکر ہے نا زبانی، یہ دل کو کھولتا ہے. اور تجربہ کر کے انسان دیکھے کہ روز رات کو ایک ٹائم پہ، دن میں ایک وقت پوری توجہ کے ساتھ 14 دفعہ صلوات پڑھیں آپ 14 معصومین کے لیے. 10 20 30 دن نہیں ہوں گے آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زبانی ذکر روح پر اثر انداز نہ ہو. بہرحال ہم ادھر نہ نکل جائیں، ادھر ہی رہیں. اب یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ مرحوم نعمانی کہ جو حدیثیں آئیں گی وہ کیونکہ روح پر اثر کرتی ہے، لہٰذا دل کے کان کھل جائیں گے اور اس کے بعد تمہاری سوچ کا آغاز ہوگا اور وہ تمام کی تمام چیزیں تم سے دور ہو جائیں گی. اور تم جب یہ سمجھ لو گے کہ آئمہ کی طرف سے یہ چیز آئی ہے، پہلا جملہ، اور دوسرا جملہ، دوسری ایکویشن، اور آئمہ کی طرف سے جو چیز آئے اس کے سامنے سر جھکا دینا، تو تم ان چیزوں کے سامنے سر جھکاؤ گے. اور غیبت کب تک چلے ہمیں نہیں پتا. اور ایک قرآن کی آیت نقل کرتے ہیں سورہ انفال کی، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس کو جہنم میں جانا ہے وہ جائے لیکن حجت پوری ہو کے جائے، اور جس کو زندہ رہنا ہے یعنی ایمان کے بالا ترین درجے پہ رہنا ہے تو اس کے لیے بھی ثبوت آ جائے. یہ یہاں پر اس بات کو ذکر کرتے ہیں. ہمارا وقت ختم ہو گیا اور کافی طویل مقدمہ ہے، شاید یہ 2-3 ویک چلے انشاءاللہ. اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.